فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے بھائی کے لڑکے کے خلاف حیدرآباد میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے چندرشیکھر راؤ کے بھائی کے بیٹے کننا راؤ کے علاوہ دیگر 5 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر نے ان کے خلاف دھمکا کر رقم وصول کرنے اور گیسٹ ہاؤس میں بند کر کے حملہ کرنے کی شکایت کی ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر وجے وردھن راؤ نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ وہ ایک مسئلے کی یکسوئی کے لیے کننا راؤ سے رجوع ہوئے تھے۔ انہیں گیسٹ ہاؤس میں بند کیا گیا اور دھمکا کر 60 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ 97 تولہ سونا چھین لیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا اور تحقیقات کر رہی۔ حال ہی میں منیگوڑا میں ایک اراضی پر قبضے کی کوشش کے معاملے میں کننا راؤ کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ہندوستان میں 19 اپریل کو لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انڈین ریلوے نے ایک خاص انتظام کیا۔ جنوبی ریلوے نے چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے بنگلور کے لیے کچھ اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا۔ اس سے ووٹنگ کے دن مسافروں کو ووٹ دے کر اپنے کام کی جگہ پر لوٹنے میں سہولت ہوگی۔ دراصل 19 اپریل 2024 کو تمل ناڈو کی 39 لوک سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی ریلوے نے اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا۔ جنوبی ریلوے کے ذریعے جو آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کے مطابق چنئی کے MGR چنئی سینٹرل سے بنگلور وائٹ فیلڈ ریلوے اسٹیشن کے درمیان لوک سبھا اسپیشل ٹرین چلایا جا رہا۔ ٹرین نمبر 06005 اور 06006 چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے 18 اپریل اور 20 اپریل 2024 کو صبح 5:35 پر چل کر دن میں 12 بجے بنگلور پہنچ رہی۔ ساتھ ہی یہ اسپیشل ٹرین بنگلور سے دن میں 1 بجے چل کر شام 7 بجے تک چنئی پہنچ رہی۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے آندھرا پردیش، تلنگانہ کے بشمول دیگر ریاستوں میں لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کر دیا۔ عام انتخابات کے چوتھے مرحلے میں تلنگانہ اور AP میں انتخابات ہوں گے۔ اس اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی پرچے نامزدگیوں کے ادخال کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس مہینے کی 25 تاریخ تک پرچے نامزدگیوں کو قبول کیا جائے گا، جبکہ 26 تاریخ کو نامزدگیوں کی جانچ ہوگی۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ پولنگ 13 مئی کو ہوگی، ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے 175 اسمبلی و 25 لوک سبھا حلقوں کے لیے انتخابات 13 مئی کو ہونے والے ہیں۔ انتخابات کے سلسلے میں کمیشن کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے چوتھے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس مرحلے میں ملک کی 10 ریاستوں میں لوک سبھا انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ چوتھے مرحلے میں 9 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے پر مشتمل 96 لوک سبھا سیٹوں پر 13 مئی کو انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار 25 اپریل تک کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعے کو ختم ہو رہی۔ تیسرے مرحلے پر 10 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 94 پارلیمانی نشستوں پر 7 مئی کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ در اثنا پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کی رائے دہی کا پہلے مرحلے کے تحت جمعے کو آغاز عمل میں آ رہا۔ پہلے مرحلے میں 17 ریاستوں اور 4 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 102 لوک سبھا حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی۔ ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر شہر حیدرآباد میں دارالشفا سے عثمانیہ اسپتال تک ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا گیا۔ صبح 7 بجے اس واک کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC رونالڈ روز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا ہماری موجودہ وراثت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ شہر حیدرآباد کے اہم ورثہ کے تحفظ کے لیے کوششیں کی جا رہی اور آنے والی نسلوں کو یہ ورثہ فراہم کرنے کے عزم کے ساتھ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ تیار
کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 18 کروڑ 33 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 قدیم عمارتوں کی تعمیر نو اور خوبصورتی کا کام کیا گیا ہے۔ موزم جاہی مارکیٹ، مولا علی کمان اور کلاک ٹاور کے کام کو مکمل کیا گیا۔ چار مینار پیدل راہ رو پروجیکٹ کے تحت مطلوبہ کاموں کی مکمل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ کمشنر JHMC نے کہا ہے کہ چار مینار کے ارد گرد 6 محرابوں کی تعمیر نو اور بحالی کے کاموں کی تجویز رکھی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1908 میں آئی موسیٰ ندی کی طغیانی اور آئندہ ہوئی ترقی میں اس کے رول کی نشاندہی کی گئی۔ 13 مئی کو لوک سبھا الیکشن 2024 کے انتخابات ہونے والے ہیں اور اسی ضمن میں کئی طرح کے عوام کی جانب سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا۔ شہر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے MP امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بھی حمایت کا عوام کی جانب سے اظہار کیا جا رہا اور کہا جا رہا کہ ان کی جانب سے بہترین خدمات انجام دی جا چکی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ وہ بہترین خدمات انجام دیں گے اور عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ان کی آواز بلند کریں گے۔ اور اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں ہندو بھائیوں کی جانب سے بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حمایت کا اظہار کیا جا رہا اور BJP MP کینڈیڈیٹ مادھوی لتا کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ نمبر پہ فون نمبر بھی جائے اسد صاحب، اگر آپ کے MLA صاحب فون نہیں اٹھائے تو آج رات کو میرے کو فون کرو بول کے۔ اچھا، ہم کالی اسد صاحب کا نام بول کے بھی تھوڑے ہمارے بستی میں پرابلم ہے تو بھی ان کا نام بول کے ہم کام کریں۔ اگر ایک PS میں جاؤ، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، کام پہ بھی فون کرنے کے بعد وہ ریسپانس نہیں دے تو ہم اسد صاحب کو بولتے تھے۔ اگر ہم اسد صاحب کا نام بولنے کے بعد کام کرنے کے بعد اگر ڈپارٹمنٹ والے اسد صاحب کو فون کرے تو ابھی اور میرے آدمی کام کو فون کرا بول کے بولتے تھے، مطلب بھلا کر دیتے لیکن کس کا نقصان نہیں کرتے تھے۔ ابھی آج مادھوی لتا میڈم آئے نا، ان کو آپ تو میڈیا کی آپ کو ابھی کبھی دیکھے کہ نہیں دیکھے، انہوں ایک دم فنڈم وہ کہتے ہیں انہوں فنڈنگ کرنے کا کام ہے۔ مرچا ان کا ہاسپٹل ہے، ورنچن ہاسپٹل، کرونا میں دنیا کے آدمیاں مر گئے۔ ورنچی ہاسپٹل میں دنیا کے آدمیاں مر گئے بغیر بل کے نہیں چھوڑے انہوں۔ اگر ان کو اتنا دل دریا وہ بولتے ہیں نا، نہیں بولنا، اگر اس کا دل اچھا ہے تو آدمی کو دیکھ کے ارے غریب آدمی ہے ان کو بھیجا دو، ان کا پیسے نہ کھولو بول کے بولا۔ وہ تو بولتی ہے میں سوشل ورکر ہوں اور ہزاروں مطلب۔ کلکٹر CP نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ نامزدگیوں کو قبول کرنے کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ضلع الیکشن آفیسر اور کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بتایا کہ نظام آباد پارلیمانی حلقے کے انتخابات کے سلسلے میں اس مہینے کی 18 تاریخ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اسی دن سے نامزدگی کی وصولی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کلکٹر C پٹو نے مربوط ضلع دفتر کمپلیکس کے ایک میٹنگ ہال میں ایک پریس کانفرنس کی کیونکہ نامزدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر کلکٹر نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن 18 اپریل کو جاری کیا گیا اور 25 اپریل تک کاغذات نامزدگی قبول کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی 26 اپریل کو بند ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 29 اپریل کو سپہر 3 بجے ہوگی۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کی بندر روڈ کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی دیکھا گیا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ فائر آفیسر G سنواسلو نے کہا کہ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، فائر فائٹرز نے وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے کی اطلاع نہیں۔ 5 فائر انجنوں کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس آگ کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ کئی افراد اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ مغربی بنگال کے مدناپور اور مرشد آباد میں رام نومی کے جلوسوں پر ہوئے حملوں میں BJP کا ہاتھ ہے اور یہ مضبوط منصوبہ بند تھا۔ یہ دعویٰ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے رائے گنج میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرشد آباد ضلع میں تشدد کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی اور اس میں بھگوا پارٹی کے لوگ شامل ہیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا، آپ کو پتا ہے کہ پرسوں BJP نے حملہ کیا تھا، پولیس زخمی ہوئی، ایک مذہب والوں
والوں کے سر پھوڑے گئے۔ بی جے پی MLA اپنے ساتھ تشدد برپا کرنے والوں کو لایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرشد آباد میں رام نومی شوبھا یاترا کے دوران دھماکہ بھی ہوا جس کی زد میں ایک خاتون آ گئی۔ یہ سب کچھ منصوبہ بند تھا۔ رام نومی کے ایک دن پہلے ہی مرشد آباد کے DIG کو ہٹا دیا گیا تاکہ بی جے پی کے لوگوں کو تشدد بھڑکانے کا موقع مل سکے۔ سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب کریں۔ بہوجن سماج پارٹی BSP کی قومی صدر مایاوتی نے پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے قبل ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ پیسے کی طاقت، مندر، مسجد وغیرہ کے نام پر ان کے ووٹ کا غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ BSP سربراہ مایاوتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ووٹنگ سے پہلے ووٹروں سے کہا کہ ملک میں 18ویں لوک سبھا کے لیے 7 مرحلوں میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹنگ کے پہلے مرحلے سے ہی پہلے متدان پھر جل پان کے عزم کے ساتھ اپنے بیش قیمتی آئینی حق بے خوف ہو کر استعمال کر کے ملک میں غریبوں، محنت کشوں اور محروموں کے لیے بہوجن دوست حکومت منتخب کرے، یہی پرزور اپیل ہے۔ سپریم کورٹ میں EVM VVPAT معاملے کی سماعت جاری رہی۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ کیس کی سماعت کر رہی۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کیا پروگرام میموری میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک فرم ویئر ہے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے درمیان ہوتا ہے، اسے بالکل تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے بے ترتیب طور پر رینڈملی EVM کا انتخاب کرنے کے بعد مشینیں اسمبلی کے اسٹرانگ روم میں جاتی ہیں اور سیاسی پارٹیوں کی موجودگی میں بند کر دی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جب آپ EVM بھیجتے ہیں تو کیا امیدواروں کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے؟ اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ مشینوں کو اسٹرانگ روم میں رکھنے سے پہلے فرضی پول کرایا جاتا ہے۔ امیدواروں کو بے ترتیب مشینیں لینے اور ان کی جانچ کے لیے پول کرنے کی اجازت ہے۔ ایڈوکیٹ نظام پاشا نے درخواست گزاروں کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ووٹر خود اپنے VVPAT سلپ بیلٹ باکس میں ڈالیں۔ جسٹس کھنہ نے سوال کیا کہ کیا اس سے ووٹر کے رازداری کے حق پر اثر پڑے گا؟ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت 19 اپریل کو ہو رہے ووٹنگ سے قبل راہل گاندھی نے اپنے کارکنوں کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ راہل گاندھی نے اپنے پیغام میں کارکنوں سے کہا، آپ ہماری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے پیغام میں کہا، یہ عام انتخابات نہیں ہے، یہ آئین اور جمہوریت کو بچانے کا الیکشن ہے جس میں آپ ببر شیر کارکنوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی سوچ اور نظریہ آپ کے اندر، آپ کی رگوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کا انتخابی منشور ایک بہترین منشور ہے، اس میں ہمارے پاس کچھ اہم ضمانتیں ہیں۔ کانگریس کی ضمانتوں کے تحت غریب خاندان کی خاتون کو 1 لاکھ روپے سالانہ اور اپرینٹسشپ کا حق، تمام گریجویٹ اور ڈپلوما ہولڈرز کو 1 سالہ اپرینٹسشپ اور 1 لاکھ روپے، کسانوں کو MSP کی قانونی ضمانت، منریگا کارکنوں کی کم از کم اجرت 400 روپے، کانٹریکٹ لیبر ختم کریں گے، 30 لاکھ سرکاری نوکریاں دیں گے، اگنی ویر کو ختم کریں گے اور GST سسٹم کو ٹھیک کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے،
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।